ज़मीन के अंदर दोज़ख की खौफनाक आवाज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, ज़मीन के अंदर दोज़ख की खौफनाक आवाज़ें। रूसी साइंसदान अरबों डॉलर छोड़कर फरार। दोज़ख की चीखें रिकॉर्ड। तारीख की खौफनाक तरीन वीडियो। ये तो तयशुदा है कि कुदरत के राजों के करीब जाएंगे तो साइंस नाकाम हो जाएगी और साइंसदान ईमान ले आएंगे। खला में जाने वाले सैकड़ों साइंसदान अब तक इस्लाम कबूल कर चुके हैं। अरब ज़मीन की गहराई की हद से आगे जाने वाले रूसी साइंसदान ने ऐसे खौफनाक राज रिकॉर्ड कर लिए हैं जिसके बाद उन्हें खरबों रुपए खर्च करने के बावजूद प्रोजेक्ट अधूरा छोड़कर तौबा करनी पड़ गई। इस प्रोजेक्ट के बंद होने की तस्वीर और खौफनाक आवाज़ों की ऑडियो महफूज है, बल्कि ऐसी आवाज़ें जैसे दोज़ख में बड़ी तादाद में गुनहगार आग में जल रहे हों। बज़ाहिर ये लगता है कि सब वाक़यात फ़र्ज़ी हैं, लेकिन जब गैर मुस्लिम साइंसदान कुरान पाक की आयतों में दी गई इजाज़त के तहत कायनात के राज़ों का खोज लगाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें वो सबक मिल जाता है जो खालिक कायनात इंसानों को देना चाहता है। इसलिए साइंसदानों के ज़रिए कुदरत अपनी निशानियाँ दिखा रही है। आप इस वीडियो में वो जगह भी देखेंगे और अपने कानों से दोज़ख से आने वाली जहन्नुमियों की आवाज़ें भी सुनेंगे। लेकिन वीडियो मुकम्मल देखे बगैर आप हक़ाइक़ से महरूम रह जाएंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, ज़मीन में किए जाने वाले सबसे गहरे सुराख को साइंसदानों ने बंद कर दिया था, लेकिन उस मकाम से खौफनाक और दिल दहला देने वाली चीखों की आवाज़ों की रिकॉर्डिंग आज भी खौफजदा करती है। उस मकाम के करीब रहने वालों का कहना है कि ये आवाज़ें दोज़ख से आती हैं और ये सुराख ज़मीन और जहन्नुम के दरमियान एक रास्ता है। साइंसदान और इंजीनियर बड़ी बड़ी मशीनों से ज़मीन में गहरे गहरे सुराख करते हैं, जिनका मकसद उमूमन तेल, गैस या मादनियात की तलाश होता है। इन सुराखों की गहराई उमूमन मीलों में होती है, लेकिन ज़मीन में किया जाने वाला सबसे गहरा सुराख खालिस साइंसी तहकीक के लिए किया गया था, मगर ख़ास गहराई पर पहुंचने के बाद ड्रिल मशीनों ने मज़ीद नीचे जाने से अपनी बेबसी जाहिर कर दी थी और खुदाई का काम बंद करना पड़ा था। ये उस वक्त की बात है जिन दिनों अमेरिका और सोवियत यूनियन में सर्द जंग ज़ोरों पर थी। सिर्फ असला ही नहीं, दोनों फरीक एक दूसरे को हर शोबे में नीचे दिखाने के लिए कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे थे। कलाई बरतरी में जब चांद पर पहुंचकर अमेरिका अपना परचम गाड़ चुका तो उन दिनों रूस ज़मीन की गहराइयों में हर लम्हा कुछ नया कर दिखाने के लिए सरगर्म अमल रहा। बाज़ मुबस्सिरीन के मुताबिक जहां रूस ने दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की कि इस कायनात में इंसान को हैरान कर देने के लिए जिस कदर ज़मीन से ऊपर है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के नीचे भी है। कुछ मुबस्सिरीन का ये ख्याल था कि चूंकि रूस की बेशतर रियासतें तेल और गैस की कुदरती दौलत से माला माल हैं, इसलिए कुदरती तौर पर रूस के बेशतर हिस्सों में कहीं ना कहीं खुदाई का अमल हर वक्त जारी रहता था। रूस के कोने में आर्कटिक सर्कल में वाक़ जजीरा नुमा कोला, जो दूर दराज लेकिन सयाहों के लिए किसी हद तक पुरकशिश था, उस जजीरे नुमा को अपने वक्तों में जब पूरे मुल्क में फैली रियासतें रूस के ज़ेर असर थीं, बहुत अहमियत हासिल थी। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान उन तरक्याती मनसूबाजात को हुआ जो रूसी हुकूमत के ज़ेर असर दमा दमा थे। जजीरा नुमा कोला के वस्त में आज भी एक कदीम इमारत टूट फूट का शिकार वीरानी की तस्वीर बनी नज़र आती है, जो दरअसल सोवियत यूनियन के दौर में रूस का एक बहुत बड़ा साइंसी तहकीकाती मरकज़ हुआ करता था। इस इमारत के ऐन वस्त में फर्श पर धात का एक बड़ा सा जंग आलू ढक्कन नज़र आता है, जिस पर बड़े बड़े नट बोल्ट से बंद किया हुआ है। जहन में ये ख्याल आता है कि इस ढक्कन के नीचे ज़रूर किसी खुफिया मिशन की कोई बाक़ियात होंगी, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। दरअसल ये गहरा कुआं है जो 1970 के आसपास कुदरती गैसों की तलाश के लिए खोदा गया था। इसके बारे में माहिरीन ये भी कहते हैं कि ये इंसानी हाथों का खोदा हुआ अब तक सबसे गहरा कुआं है। दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक सोवियत यूनियन को ये कुआं खोदने में 20 साल का अरसा लगा था। रवायात के मुताबिक अगरचे ये कुआं महज तेल या गैस की तलाश के लिए खोदा गया था, लेकिन मतलूबा मकासद हासिल ना होने के बाद इसे दीगर साइंसी मकासद में बदल दिया गया, जिसका मकसद अब ज़मीन के मेंटल तह तक पहुंचना था। ज़मीन में दुनिया का ये सबसे गहरा सुराख है, जिसे कोला सुपर डीप बोर होल कहा जाता है। ये नॉर्वे की सरहद के करीब रूसी इलाके मोरमांसिक में वाक़ है। अगरचे ये सुराख मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, लेकिन इसके अंदर से चीखों जैसी खौफनाक आवाज़ों की वजह से ये जगह सयाहत का एक मरकज़ बन गई है।
لوگ یہاں کر اس اجڑے اور غیر آباد مقام کو حیرت اور دلچسپی سے دیکھتے ہیں، جہاں لگ بھگ 20 سال تک زمین کے اندر کھدائی ہوتی رہی۔ پھر اس سوراخ سے اچانک چیخوں کی دل دہلانے والی آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں، جن کی ریکارڈنگ آپ کو یوٹیوب پر بھی مل سکتی ہے اور آپ ہماری اس ویڈیو میں بھی سن سکیں گے۔ ان آوازوں کے متعلق علاقے میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سوراخ زمین سے دوزخ میں جانے کا راستہ ہے، تاہم یہ سوراخ اتنا بڑا نہیں کہ انسان اس میں اتر سکے۔ سوراخ کا دہانہ صرف 9 انچ ہے، اگر اسے سیل نہ بھی کیا گیا ہو تو بھی یہ ناممکنات میں سے ہے کوئی شخص اس کے اندر گر سکے۔ کولا سپر ڈیپ بور ہول کی گہرائی تقریباً 7.5 میل ہے، یعنی 12.25 کلومیٹر کے لگ بھگ۔ زمین کے اندر اتنی گہرائی تک پہنچنے میں سائنسدانوں اور انجینئرز کو 20 سال کا عرصہ لگا، کیونکہ اس مقام پر زمین کے نیچے کی تہیں چٹانی تھیں جن میں سوراخ کرنا آسان نہیں تھا۔ یہ خالص سائنسی پروجیکٹ تھا۔ اس مقام پر سائنسدان تیل یا کوئی قیمتی دھات تلاش نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ زمین کے اندر کی ساخت کیسی ہے، تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ ایک جلتا ہوا گولا جانداروں کے رہنے کے قابل ایک سیارہ کیسے بنا۔ اپنے اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے سائنسدان تقریباً 9 میل نیچے جا کر چٹانوں کے نمونے اکٹھا کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ جب ڈرل مشین کا نوکیلا برما 7.5 میل کی گہرائی میں واقع چٹان سے ٹکرایا تو انجینئرز کو محسوس ہوا کہ اب مزید نیچے جانا ممکن نہیں رہا۔ اس گہرائی میں موجود چٹانیں تقریباً 3.25 ارب سال پہلے کی حالت میں تھیں۔ اس مقام کا درجہ حرارت 356 ڈگری فارن ہائٹ تھا، جو سائنسدانوں کے اندازے سے تقریباً دوگنا تھا۔ اتنے زیادہ درجہ حرارت پر مزید کھدائی کرنا اس لیے بھی ممکن نہیں رہا تھا کہ اسٹیل کے پائپ اور برمے کی نوک ٹیڑھی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس درجہ حرارت پر زیر زمین چٹانیں بھی چٹان جیسی نہیں رہی تھیں، بلکہ پروجیکٹ کے سائنسدانوں کے بقول ان کا طرز عمل پلاسٹک جیسا ہو گیا تھا۔ یہ ذکر ہے 1992 کا، جب سائنسدانوں نے 20 سال سے جاری کرۂ ارض کی تحقیق سے متعلق اس پروجیکٹ کو ختم کر کے اس مقام کو سیل کر دیا۔ اگرچہ اس کے بعد تیل نکالنے کے لیے قطر کے الشاہین آئل فیلڈ میں 12 کلومیٹر سے زیادہ گہرائی کی گئی، لیکن اس کے باوجود ابھی تک کسی اور جگہ کی کھدائی کولا سپر ڈیپ بور ہول کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکی، اور اسے آج بھی زمین کے سب سے گہرے سوراخ کا درجہ حاصل ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک تصویر دکھاتے چلیں۔ اس تصویر میں زمین پر ایک بڑے سوراخ کو مضبوط لوہے کی پلیٹ سے بند کر کے موٹے موٹے نٹ بولٹ سے بند کر دیا گیا ہے۔ اسے دوزخ کا دروازہ کہہ کر بند کر دیا گیا ہے۔ یہ روس کا ایک سائنسی اسٹیشن ہے جو سائبیریا کے قریب ہے، جس پر کھربوں روپے خرچ کر کے 20 سال تک کام کیا گیا، مگر دوزخ جیسی نشانیاں دیکھ کر سارا منصوبہ بند کر کے تمام سائنسدان یہاں سے فرار ہو گئے۔ اس کے نیچے اب تک کی دنیا کی تاریخ میں زمین کے اندر سب سے گہرا سوراخ ہے جو انسانوں نے کھودا ہے۔ اللہ نے زمین کیسی بنائی، زمین کی نچلی تہوں میں کیا کچھ ہے، یہ راز معلوم کرنے کے لیے روسی سائنسدانوں نے 40,230 فٹ اور 12 کلومیٹر گہرا سوراخ کھودا۔ وہاں تک پہنچ کر زمین کے اندر کھدائی کے لیے بھیجے گئے آلات میں عجیب و غریب اثرات واپس آنے لگے۔ اس خوفناک جگہ تک پہنچنے کے لیے سائنسدانوں کو 20 سال کا عرصہ لگ گیا۔ اس عجیب صورتحال کی تحقیق جاننے کے لیے سائنسدانوں کو حساس آڈیو آلات زمین کی 12 کلومیٹر تہ تک بھیجنے پڑے۔ آڈیو آلات مکمل فائر پروف ہونے کے باوجود 17 سے 20 سیکنڈز کی ریکارڈنگ کے بعد آلات آگ کی تپش سے پگھل گئے، مگر کمپیوٹر میں آوازیں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئیں۔ ان آڈیو آلات میں جو آوازیں ریکارڈ ہوئیں وہ ناقابل یقین تھیں۔ جب ان آوازوں کی حقیقت آڈیو لیبارٹریز میں چیک کی گئیں تو حقیقت جان کر سائنسدانوں نے اس سوراخ کو بند کر دیا اور سائنسی اسٹیشن پر سب کچھ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ وہ آوازیں ایسی تھیں جیسے دوزخ کی آگ میں بڑی تعداد میں لوگ جل رہے ہوں۔ چیخیں بے حد خوفناک تھیں، جیسے مدد کے لیے لوگ پکار رہے ہوں، لیکن اصل آوازوں کو کم کر کے نشر کیا گیا تاکہ لوگ سن کر بے ہوش نہ ہو جائیں۔ مزید تحقیق جاننے کے لیے پہلے آپ یہ دوزخ نما آوازیں سنیں۔ یہ حقیقی ریکارڈنگ ہے، آپ اسے ایک بار دوبارہ سنیں۔ جس وقت یہ خوفناک آوازیں روس کے مختلف لوگوں کو سنائی گئیں، بلکہ ایک ریڈیو فریکوینسی پر بھی اسے جاری کیا گیا، تو کئی لوگ جو اللہ کے وجود سے منکر تھے، انہوں نے اللہ کو کل کائنات کا واحد رب مان لیا، اور جو لوگ اللہ کو تو مانتے تھے مگر مسلمان نہیں تھے، انہوں نے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا، اور ان میں سے کئی سائنسدانوں نے اپنی زندگی ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ اس سوراخ کو سپر ڈیپ ہول کہا جاتا ہے، جو دنیا بھر کے سیاح اس ویران سائنسی اسٹیشن اور بند ہول کو دیکھنے آتے ہیں، جسے دوزخ کا دروازہ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اس ہول کا نام کولا سپر ڈیپ ہول ہے۔
इस साइंसी तजर्बे के दौरान जहां कहीं और राज अफशां हुए, ये राज भी खुला कि ज़मीन में 5 किलोमीटर से नीचे भी साफ पानी मौजूद है, जबकि साइंसदानों का अब तक दावा था कि 5 किलोमीटर के बाद सख्त तह शुरू हो जाती हैं, इसलिए इसके नीचे पानी का वजूद नामुमकिन है। बुनियादी तौर पर खला में राज मालूम करने के मुकाबले के साथ साथ रूस, जापान, जर्मनी और कई ममालिक के दरमियान ज़मीन की तहों में राज मालूम करने का मुकाबला भी जारी था। लेकिन इस हकीकत के बाद कई ममालिक इस दौड़ से पीछे हट गए। कई ममालिक ने तो ऐसी खुदाई उस वक्त रोक दी जब गहराई में ज़मीन का दर्जा हरारत 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा था। दोज़ख जैसी तपिश देखकर साइंसदानों ने यहाँ भी काम छोड़ दिया। जर्मन साइंसदानों ने भी माइक्रोफोन थर्मल शीट से महफूज बनाकर ज़मीन में भेजा। उन्होंने खौफनाक गिड़गिड़ाहट सुनकर काम छोड़ दिया, जो हैरान कुन थी। नाज़रीन, ज़मीन की गहराई की तरह साइंसदान कुरान मजीद में मौजूद 7 आसमानों के जिक्र के बारे में अक्सर लोग तशवीश का शिकार रहते हैं, जबकि दर हकीकत 7 आसमानों की मौजूदगी एक साइंसी हकीकत है। सबसे पहले ये बात वाज़ेह रहे कि इस्लामी नुक्ता नज़र से आसमान ठोस मुजस्सम वजूद नहीं है, बल्कि दुखानी कैफियत रखते हैं। कुरान मजीद 7 आसमानों की मौजूदगी और उनके माबैन हम आहंगी का तसव्वुर पेश करता है। कुरान करीम की बहुत सी आयात में 7 आसमानों का जिक्र मौजूद है। गुज़िश्ता 2 साल से कायनात से मुताल्लिक होने वाली अनथक तहकीकात के बावजूद हम इस बारे में साइंसी बुनियादों पर हतमी मालूमात हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके। सिर्फ फल की तबियात के सिलसिले में चंद इंतहाई दिलचस्प दरियाफ्तें हुईं और उनसे मौज़ज़ह कुरान की हक़ानियत साबित हो गई है। साइंसी तहकीकात के ज़रिए इंसान ने जो कुछ भी दरियाफ्त किया है वो समंदर से फ़कत एक कतरे की हैसियत रखता है, लेकिन फिर भी उसने कम अज़ कम अपनी पिछली 2 सदियों की ख़ताओं को तस्लीम करना शुरू कर दिया है। तुर्की के नामवर मुहक़्क़िक़ डॉक्टर हलोक नूर बाकी के मुताबिक कायनात मुतनव्वे मक़नतीसी तहों की अक्कासी करती है, और जब हम ज़मीन से आसमान की तरफ नज़र करते हैं तो 7 ऐसी मक़नतीसी पट्टियों में घिरे हुए होते हैं जो खला की बेकरानी में पसपाई इख्तियार कर चुकी हों। अगर हम ज़मीन से कायनात की वसतों की तरफ नज़र दौड़ाएं तो 7 आसमान इस तरतीब से वाक़ हैं। पहला आसमान वो खलाई मैदान जिसकी बुनियाद हम अपने शमसी निज़ाम के साथ मिलकर रखते हैं। दूसरा आसमान हमारी कहकशां का खलाई मैदान है, ये वो मक़नतीसी मैदान है जो मिल्की वे के मरकज़ से तश्कील पाता है। तीसरा आसमान हमारे मकामी क्लस्टर कहकशाओं का गुरोह का खलाई मैदान है, और चौथा आसमान कायनात का मरकज़ी मक़नतीसी मैदान है जो कहकशाओं के तमाम गुरोहों के मजमूए से तश्कील पाता है। पाँचवा आसमान इस कायनाती पट्टी पर मुश्तमिल है जो कवसर्स बनाते हैं। छठा आसमान फैलती हुई कायनात का मैदान है जिसे रजाते कहकरी की हामिल यानी पीछे हटती हुई कहकशाएँ बनाती हैं। और सातवां आसमान सबसे बैरूनी मैदान है जो कहकशाओं की लामहदूद बेकरानी से तश्कील पाता है। इन 7 तह दर तह आसमानों का जिक्र कुरान मजीद ने आज से 14 सदियाँ पहले वाशगाफ अंदाज में बयान कर दिया था। ऐसे ही पुरसरार वाक़यात के बारे में इरशाद रब्बानी है, ज़मीन में बहुत सी निशानियाँ हैं यकीन लाने वालों के लिए और ख़ुद तुम्हारे वजूद में है, क्या तुमको सूझता नहीं। नाज़रीन, ये छोटा सा सैयारा जिसके ऊपर हम रहते हैं, ये एक बहुत बड़ी नुमाइशगाह है उन आयात और अजाइबात के लिए जो इसमें अल्लाह ताला ने रखी हैं। इस नुमाइशगाह में इस दुनिया के अजाइबात में से बहुत ही कम अभी तक नुमाइश के लिए रखे जा सके हैं। आए दिन नए नए इंकशाफात होते रहते हैं और नए नए अजाइबात हमारे सामने आते रहते हैं। इसी किस्म की एक नुमाइशगाह खुद हमारी ज़ात है। नफ्स इंसानी, इसकी पुरअसरार नफ्सियाती दुनिया, इस हज़रत इंसान के अंदर भी इस कायनात के असरार मौजूद हैं। सिर्फ ज़मीन के असरार नहीं बल्कि पूरी कायनात के असरार। इन 2 नुमाइशगाहों की तरफ इन आयात में मुख्तसर इशारा है कि इन दोनों नुमाइशगाहों के दरवाजे तुम्हारे लिए खोले जा रहे हैं, लेकिन फ़ायदा उसी शख्स को होगा जो इनको देखना चाहे और जो यकीन करना चाहे और अपनी ज़िंदगी की नेमतों और खुशियों से भरना चाहे, जो इल्म मार्फत और दानाई और इबरत हासिल करना चाहे, जिनसे उसका दिल जिंदा होगा और उम्र ज़्यादा होगी। अल्लाह ने अपना ये कलाम इस तरह बनाया है कि इसकी मखलूक़ात में से हर सतह के लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। हर सूरत हाल और हर किस्म के मुआशरों के लिए वो रहनुमा है। हर शख्स, हर नफ्स और हर सतह की अक्ल व इदराक के लिए इस कलाम में हिदायत और दिलचस्पी और इल्म है। हर शख्स अपनी अक़ली क़ुव्वत हाज़मा के मुताबिक इससे इस्तिफ़ादा कर सकता है। जो इंसान इल्म मार्फत में इर्तिक़ाई मनाजिल तय करता है, जो इसका दायरा इदराक वसी होता है, इसकी मालूमात बढ़ती हैं, इसके तजर्बात आगे बढ़ते हैं और वो नफ्स और कायनात के असरार हासिल करता है, तो उसका हिस्सा इस कुरान में भी बढ़ जाता है।
اس کے علوم قرآنی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کی زاد راہ اور اس کا رزق اس قرآن میں بڑھ جاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے اور زیادہ استعمال سے یہ پرانا نہیں ہوتا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے، کیونکہ اس کے اسرار و رموز سے زیادہ واقف حضور ہی ہیں۔ یہ زندہ تجربہ تھا جو آپ کو قرآن کے بارے میں ہوا اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کیا۔ جن لوگوں نے پہلی مرتبہ قرآن کو سنا تھا، انہوں نے اس کائنات میں پائے جانے والے دلائل و نشانات کو اور خود ان کے نفوس کے اندر جو دلائل و نشانات تھے ان کو اس وقت کے علم و معرفت کے مطابق سمجھا تھا۔ ان کے بعد آنے والی نسلوں نے بھی اپنے علم و معرفت اور اپنے تجربات کے مطابق ان آیات کو سمجھا اور بیان کیا۔ آج ہم بھی اپنا حصہ پا رہے ہیں۔ جس قدر علم و معرفت اور جس قدر تجربات اور انکشافات ہمارے سامنے آج تک آ چکے ہیں، آج ہم تک جو علوم اور تجربات پہنچے ہیں وہ اس عظیم کائنات اور انسان پر پیچ نفس کے آیات و نشانات میں سے بہت ہی قلیل حصہ ہیں۔ ہم سے بعد میں آنے والی نسلوں کو ہمارے مقابلے میں زیادہ آیات و نشانات ملیں گے، اس کائنات میں بھی اور نفس انسانی میں بھی، اور قیامت تک اس نمائش گاہ عالم اور نمائش گاہ نفس انسانی میں نئے نئے عجائبات برائے نمائش رکھے جاتے رہیں گے۔ یہ زمین زندگی کے لیے تیار شدہ سیارہ جو زندگی کا گہوارہ ہے اور جسے زندگی کی تمام ضروریات سے لیس کیا گیا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس عظیم اور ہولناک کائنات میں یہ واحد سیارہ ہے جسے حیات کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس میں ایک اور جگہ رکے ہوئے ستارے بھی ہیں اور مداروں میں چلنے والے سیارے بھی ہیں۔ ان میں سے جو ہمیں معلوم ہے ان کی تعداد اربوں میں ہے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کائنات کا جو حصہ معلوم ہے وہ نسبتاً بہت ہی کم ہے۔ اس میں کئی ملین کہکشائیں ہیں اور ہر کہکشاں کے کروڑ ہا ستارے ہیں اور ان کے کواکب ہیں جو ان ستاروں کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ان سیاروں میں سے نہ صرف یہ زمین ہی ایک ایسا سیارہ ہے جسے اس پر موجود زندگی کے لیے عجیب خصوصیات دی گئی ہیں۔ ان میں سے ہر خصوصیت ایک نشانی ہے۔ اگر ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ختم بھی ہو جائے یا اس کے اندر کچھ رد و بدل ہو جائے تو زمین کے اوپر سے ہر قسم کی زندگی کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر اس زمین کا حجم بدل جائے، ٹیڑھی ہو جائے یا چھوٹی، اگر سورج سے اس کا فاصلہ بدل جائے، کم ہو جائے یا زیادہ، اگر سورج کا حجم بدل جائے اور اس کا درجہ حرارت بدل جائے اور یہ زمین اپنے محور پر جس طرح جھکی ہوئی ہے اگر اس سے اس جھکاؤ میں کوئی تغیر واقع ہو جائے، اگر اس کی گردش محوری یا سورج کے گرد اس کی سالانہ گردش میں کمی بیشی آ جائے، اگر چاند کا حجم متغیر ہو جائے یا زمین سے قریب یا دور ہو جائے، اگر زمین کے اندر تری اور خشکی کی نسبت بدل جائے، غرض اگر ہزار ہا اگر ان ہزار ہا موافقات اور سہولیات میں سے کوئی ایک بھی بدل جائے تو اس سیارے پر سے اس خوبصورت زندگی کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا۔ کیا یہ سب چیزیں نشانات نہیں جو بتاتی ہیں کہ ایک ذات ہے جس نے ان سب کو منظم کیا ہے، فراہم کیا ہے، اور خوراک اور رزق کے مختلف اقسام جو اس زمین پر رہنے والی اور بسنے والی مخلوقات کے لیے اللہ نے فراہم کی ہیں۔ یہ مخلوقات سطح زمین کے اوپر رہتی ہوں، فضا میں تیر رہی ہوں یا پانی میں تیر رہی ہوں یا زمین کے غاروں میں رہتی ہوں یا اس کے پہاڑوں میں رہتی ہوں یا اس کی وادیوں اور بستیوں کے اندر رہتی ہوں، سب کے لیے خوراک تیار ہے۔ بعض کی مرکب ہے اور بعض کی بسیط شکل میں ہے۔ بہرحال ان زندہ چیزوں کے وجود کے لیے قابل قبول ہے اور ان لاتعداد زندہ اشیاء کی ضروریات پوری کرتی ہے۔ جس طرح زندہ مخلوقات لاتعداد انواع اقسام کی ہیں، اسی طرح ان کی خوراک بھی لاتعداد و انواع اقسام کی ہیں۔ یہ انواع خوراک جو زمین کے اندر ہیں، جو بہتی اور چلتی ہیں، جو ہوا میں ہیں، جو سطح زمین پر اگتی ہیں، جو سورج سے آ رہی ہیں، جو دوسرے جہانوں سے آ رہی ہیں، جو تمہیں معلوم ہی نہیں، لیکن یہ ہر قسم کی خوراک ان زندہ اشیاء کے لیے ہر طرف سے چلی آ رہی ہیں اور بڑی مقدار میں چلی آ رہی ہے۔ اللہ کی مشیت اور اس کی تدبیر کے مطابق یہ ایک عظیم خزانہ اور اسٹور ہے جو ان لاتعداد انواع اقسام کے کھانے والوں کے لیے سپلائی پوری کراتا ہے۔ یہ ہے ربانی اسٹور الرازق کا انتظام۔ اس زمین کے مناظر و مشاہد کی رنگا رنگی جہاں تک بھی نظر جا سکتی ہو، جہاں جہاں بھی قدم جا سکتے ہوں، یہ بھی اپنی جگہ عجائبات ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ یہ تنگ گڑھے اور کشادہ نالے، وادیاں اور پہاڑ، سمندر اور بحرے، نہریں اور نالیاں اور باغات کے ٹکڑے ٹکڑے، انگور اور کھجور، اکہرے اور دوہرے، یہ سب مناظر و مشاہد ایسے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بنانے والے کے کمالات کا یہ عجوبہ ہیں۔ ان میں مسلسل تغیرات ہوتے رہتے ہیں
اور یہ کسی وقت بھی ایک حالت میں نہیں ہوتے۔ انسان ایک زمین پر گزرتا ہے تو وہ خشک اور قحط زدہ نظر آتی ہے، یہ بھی ایک منظر ہے، اور پھر کیا دیکھتا ہے کہ وہ سرسبز اور نعمتوں اور چارے سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک منظر ہے۔ کبھی نہایتی سرسبزی اور شاداں ہوتی ہے، یہ ایک منظر ہے۔ کبھی وہ دیکھتا ہے کہ تمام زمین زرد اور خشک ہو گئی اور فصل کٹنے والی ہے، یہ بھی ایک منظر ہوتا ہے، اور وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، بالکل ادھر ادھر نہیں گیا ہوتا۔ وہ تمام مخلوقات جو اس زمین کو آباد کر رہی ہیں، مثلاً زندہ مخلوقات، نباتات و حیوانات، مچھلیاں اور پرندے، چوپائے اور حشرات اور انسان، قرآن نے ان کا تذکرہ ایک ہی آیت میں کیا ہے۔ یہ مخلوقات جن کے انواع و اقسام کی تعداد کا بھی پوری طرح ہمیں علم نہیں ہے، یہ تو دور کی بات ہے کہ ایک نوع کے افراد گنے جا سکیں، یہ تو محال ہے۔ ان میں سے ہر نوع کی مخلوقات ایک امت ہے، اور ان کا ہر ایک فرد ایک عجوبہ ہے۔ ہر حیوان، ہر پرندہ، ہر چرند پرند اور ہر کیڑا، ہر پودا، بلکہ ہر پودے کی ہر شاخ اور ہر شاخ کا ہر پتا اور ہر شاخ کا ہر پھول اور ہر پھول کی ہر پتی، یہ اللہ کی ایک نمائش گاہ ہے جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ اگر انسان بیان کرنے لگے، بلکہ تمام انسان بیک وقت بیان کرنے لگیں، وہ غور کریں اور لکھیں اور بیان کریں کہ زمین میں کیا کیا نشانات الہیہ ہیں اور کیا کیا عجائبات ہیں، تو نہ ان کی بات ختم ہو اور نہ ہی عجائبات و اشارات ختم ہوں۔ قرآن کی یہ آیت تو صرف اس قدر بیان کرتی ہے کہ انسان کا دل و دماغ غور و فکر کے لیے بیدار ہو جائے اور اس کی عظیم الشان نمائش میں ہر چیز قدرت نے رکھی ہے ان کو دیکھیں اور روشنی میں لائیں اور سمجھائیں، ہنسیں اور ہنسائیں، اور یوں اس کرۂ ارض پر اپنے اس مختصر سفر کو خوشگوار بنائیں۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ان عجائبات کا ادراک وہی کر سکتا ہے اور ان کے ذریعے زندگی کے اس مختصر سفر کو وہی خوشگوار بنا سکتا ہے جس کا دل یقین سے بھر چکا ہو۔ اسی بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زمین میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ یہ یقین ہی ہے جو آنکھوں کو بینائی فراہم کرتا ہے تو وہ دیکھتی ہیں۔ یہ ایمان ہی ہے جو زمین کے ان مظاہر قدرت کو زندگی دیتا ہے، اور وہ اپنے اسرار اور رموز بتاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ ان کی پشت پر دست قدرت کی کیا کیا کارستانیاں ہیں۔ بغیر ایمان کے سب منظر و مشاہد مردہ پڑے رہتے ہیں، جامد ہو جاتے ہیں اور مفہوم سے خالی ہوتے ہیں۔ یہ ایمان سے خالی دل سے ہم کلام نہیں ہوتے، وہ اس کے ساتھ ہم قدم ہو کر نہیں چلتے۔ کئی ایسے انسان ہیں جو اللہ کی اس نمائش گاہ میں چلتے پھرتے ہیں، لیکن انہیں اس میں نظر کچھ نہیں آتا۔ ان کو یہ کائنات زندہ اور گویا نظر نہیں آتی۔ وہ اس کی زبان نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کے دلوں کو ایمان کے لمس سے زندگی نہیں بخشی، اس لیے ان کا ماحول زندہ نہیں ہے۔ بعض ایسے لوگوں میں بڑے بڑے علماء اور سائنسدان بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک جگہ پر ارشاد ربانی ہے، مگر وہ اس دنیا کی زندگی کے صرف چھلکے کے عالم ہیں۔ رہی اس دنیا کی اندرونی حقیقت تو وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہے، کیونکہ کوئی بھی دل اس کائنات کی حقیقت کو ایمان کی کنجی سے کھول سکتا ہے۔ کوئی بھی صرف آنکھ، صرف ایمان کی روشنی سے ان حقائق کو دیکھ سکتی ہے۔ ناظرین، بے شک یہ تمام چیزیں اسلام کی حقانیت دنیا کے سامنے ظاہر کرتی ہیں۔ اس کائنات میں ایسے اور کتنے ہی راز ہیں جو انسان کی سمجھ سے باہر ہیں، پر ایسی تمام چیزوں کا وقت کے ساتھ سامنے آنا اسلام کی حقانیت کو دنیا کے سامنے لاتا ہے۔ اس قسم کے واقعات کو دیکھ کر جب بہت سے سائنسدان ان کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نہ صرف دین اسلام کی حقانیت کو دل و جان سے مانتے ہیں بلکہ اسلام بھی قبول کرتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سے نام ہمیں تاریخ میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اسلام کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت کلام الہی اور حدیث مبارکہ ہیں۔ وہ باتیں جو قرآن و حدیث نے 1400 سال پہلے بتا دی تھیں، ان کو سائنس آج ثابت کر رہی ہے۔ اسلام اپنی حقانیت اور سچائی کے ثبوت میں جدید سائنسی تحقیقات کا محتاج نہیں، بلکہ خود یہی چیزیں قرآنی بشارات اور اخبارات کی مرہون منت ہیں۔ تاہم آپ ناظرین کے اطمینان کی خاطر اس سلسلے میں چند مثالیں بھی آپ کو سناتے چلیں۔ جدید سائنسی تحقیق سے معلوم ہوا کہ جس نظام شمسی میں ہماری دنیا ہے، یہ ایک بہت بڑی کہکشاں میں ہے، اور اس جیسی اور بھی بہت سی کہکشائیں واقع ہیں جو ہماری نظروں سے غائب اور حقیقت کی دنیا میں موجود ہیں۔ اب قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت کی پہلی آیت میں لفظ العالمین پر غور کریں کہ یہ جمع کا لفظ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ بہت سارے عالم، خواہ وہ ہمارے نظام شمسی کی کہکشاں سے متعلق ہوں یا اس کے علاوہ ہوں، ان سب کا رب اکیلے اللہ کی ذات ہے۔
اسی طرح ایک عرصے تک یہ نظریہ رہا کہ زوجیت یعنی جوڑا صرف انسانوں اور حیوانوں میں ہوتا ہے، مگر بعد میں جدید سائنس اور جدید تحقیقات سے اسے رد اور باطل قرار دے دیا، اور باطل قرار دے کر یہ دعویٰ کیا کہ ہر چیز میں حتیٰ کہ برقی روح میں بھی جوڑے کا اعتبار یعنی منفی و مثبت ہوتا ہے، جبکہ شریعت مطہرہ نے سورہ ذاریات کی آیت 49 میں، سورہ یاسین کی آیت 39 میں، سورہ یاسین کی آیت 34 میں وقت نزول سے فرما دیا ہے کہ اس نے ایسے جوڑے بنائے ہیں جنہیں تم نہیں جانتے، ایسے جوڑے بنائے ہیں جنہیں تم نہیں جانتے۔ اسی طرح جدید سائنس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 3 باریک پردوں میں ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں پہلے سے ہی ارشاد فرمایا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت کی اس وسیع و عریض کائنات میں اس کی قدرت کی نشانیاں ہر طرف بکھری پڑی ہیں۔ اسلام نے اپنی پہلی وحی کے دن سے ہی بنی نوع انسان کو آفاق و انفس کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہونے کا حکم دیا۔ یہ اسلام ہی کی تعلیمات کا فیض تھا کہ دنیا کی اجڑ ترین قوم عرب احکام اسلام کی تعمیل کے بعد محض ایک ہی صدی کے اندر دنیا بھر کی امامت و پیشوائی کا حقدار ٹھہری، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دنیا کو یونانی فلسفے سے آزاد کراتے ہوئے فطری علوم کی بنیاد عطا کی۔ قرآن مجید کی تعلیمات کے زیر اثر یہ انہی کی بنیاد تھی، جس کے اختیار کردہ سائنسی طریق و تحقیق کی بدولت ہزارہ سال سے جاری سلسلہ علم انسانی نے عظیم کروٹ لی، اور موجودہ صدی نے اس کا پھل پایا۔ صدی جب کروٹ بدلتی ہے تو ایک ممکن کو حقیقت کا روپ مل چکا ہوتا ہے۔ پچھلی نسل جس ترقی کی خواہش کرتی تھی، موجودہ نسل اسے کئی منزلیں پیچھے چھوڑ چکی ہے۔ آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے بنی نوع انسان کے ذہن میں علم کے موجودہ عروج کا ادنا سا تصور بھی موجود نہ تھا۔ قرون وسطیٰ میں مسلمان سائنسدانوں نے جن سائنسی علوم کی فصل بوئی تھی وہ آج پک کر جوان ہو چکی ہے، اور موجودہ دور اسی فصل کو کاشت کرتے ہوئے اس کے فوائد سے مستفید ہو رہا ہے۔ مسلمان جب تک علمی روش پر قائم رہے، سارے جہاں کے امام و مقتدا رہے، اور جو ہی علم سے غفلت برتی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ آج حالت یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کا علمی ورثہ اپنے اندر ہونے والے بے شمار اضافہ جات کے ساتھ اغیار کا اوڑھنا بچھونا ہے، اور ہم ان کے پیچھے علمی و ثقافتی اور سیاسی و معاشی میدانوں میں در در کی بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ 2 جنوری 1492 کا تاریخی دن مغربی دنیا کے لیے علم و فن، تہذیب و تمدن اور سائنس و ٹیکنالوجی کا تحفہ لیے ہوئے تھا۔ غرناطہ، اسپین میں ہونے والی سیاسی شکست کے بعد مسلم قوم ذہنی شکست خوردگی کی دلدل میں الجھ کر سو گئی، اور عالم مغرب مسلمانوں کی تحقیقات و اکتشافات پر سے ان کے موجدوں کا نام کھرچ کر انہیں اپنے نام سے منسوب کرنے لگا۔ اسلامی اسپین کی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم عیسائی و یہودی طلباء مسلمانوں کا علمی وتیرہ اپنے ساتھ اپنے ملک لے گئے۔ اسلامی اسپین کی یونیورسٹی میں زیر تعلیم عیسائی و یہودی طلباء مسلمانوں کا علمی وتیرہ اپنے ساتھ اپنے ملک کو لے گئے، اور ہم غرناطہ میں سیاسی شکست کھانے کے بعد اسے مقدر کا لکھا کہتے ہوئے رو پیٹ کر بیٹھے رہے، اور سیاسی میدان میں ہونے والی شکست کے بعد علمی میدان سے بھی فرار کا راستہ اختیار کر لیا۔ اغیار نے ہمارے علمی ورثے سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور سائنسی ترقی کی اوج ثریا تک جہاں پہنچے۔ غفلت کی نیند بے سود پڑی مسلمان قوم کو فقط جاگنے کی ضرورت ہے، فقط اپنی میراث سے شناسائی کی ضرورت ہے۔ جس روز اس قوم نے اغیار کے قبضے میں گھری اپنی قیمتی متاع کو پہچان لیا، یقیناً اپنے کھوئے ہوئے ورثے کے حصول کے لیے تڑپ اٹھے گی۔ وہ دن تاریخ عالم کا سنہری دن ہوگا۔ 20ویں صدی عالم اسلام کے لیے اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں لیے آئی۔ اس صدی میں جہاں کرۂ ارض کے بیشتر مسلمان سیاسی آزادی کی نعمت سے بہرہ مند ہوئے، وہاں علمی میدان میں بھی مثبت تبدیلی کے آثار نمودار ہوئے، لیکن مسلمان حکمرانوں نے نہ صرف آزادی کے اثرات کو اپنے عوام کی پہنچ سے دور رکھا، بلکہ صحیح فطری خطوط پر ان کی تعلیم و تربیت کا خاطر خواہ انتظام بھی نہ کیا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ سائنسی علوم جانتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اسلامی تعلیمات سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مستشقرین کی طرف سے اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے ٹھوس عقلی و سائنسی بنیادوں پر جواب کے لیے جدید علم کلام کو باقاعدہ فروغ دینے کی بھی ضرورت ہے۔ آج کا دور سیاسی علوم کی معراج کا دور ہے، اس لیے دور حاضر میں دین کی صحیح اور نتیجہ خیز اشاعت کا کام جدید سائنسی بنیادوں پر ہی بہتر طور پر سر انجام دیا جا سکتا ہے۔
कुरान मजीद में कम बेश हर जगह मजहब और साइंस का इकट्ठा जिक्र है, मगर ये हमारे दौर का अलमिया है कि मजहब और साइंस दोनों की सियासत और सरबराही एक दूसरे से नाशना अफराद के हाथों में है। चुनाचे दोनों गुरोह अपने मद्दे मुकाबिल दूसरे इल्म से दूरी के बायस उसे अपना मुखालिफ और मुतजाद तसव्वुर करने लगे हैं, जिससे लोग कम इल्मी और कम फहमी की वजह से मजहब और साइंस में तजाद समझने लग जाते हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। साइंस और इस्लाम में तजाद क्यों कर मुमकिन है, जबकि इस्लाम खुद साइंस की तरगीब दे रहा है। अगर कोई ये समझता है कि इस्लाम और साइंस में तजाद है, तो या तो वो इस्लाम की सही समझ से आ रही होगा, बसूरत दीगर उसने साइंस को सही तौर पर समझा ही नहीं होगा। नाज़रीन, ये एक मुसल्लिम हकीकत है कि इस्लाम अपने मानने वालों को मजहब और साइंस दोनों का नूर अता करता है, इसलिए ये कहना गलत ना होगा कि इस्लाम दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता दीन है, जो न सिर्फ कदम कदम पर साइंसी उलूम के साथ चलता नजर आता है, बल्कि तहक़ीक़ व जुस्तजू की राहों में साइंसी जहन की हर मुश्किल में रहनुमाई भी करता है। वाज़ेह है कि जूँ जूँ साइंस तरक्की कर रही है, इस्लाम की हक़ानियत साबित होती जा रही है और जदीद साइंस की तरक्की से मज़हब का नूर बिखरता जा रहा है, मज़हब का नूर निखरता जा रहा है। और एक वक्त आएगा जब साइंस अपनी तहक़ीक़ात के नुक्ता कमाल को पहुँचेगी तो अल्लाह के दीन का हर ईमानी तसव्वुर साइंस के ज़रिए सही साबित हो जाएगा। कुरान मजीद और साइंस का तक़ाबली मुताला करने से मालूम होता है कि साइंस के बेशुमार नज़रियात कुरानी तसव्वुरात को 100% सही साबित करते हैं, और वो दिन दूर नहीं जब साइंस कुल्ली तौर पर दीनी नज़रियात की तायद व तौसीक करने लगेगी। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। ज़मीन व आसमान पर जितने भी मखलूक़ात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक़ आश्कार कर दे, हमें गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बतलाया है।
یا اللہ پاک ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما۔ ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما۔ ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے، اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔